فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم اجلا جسدا له خوار الم یروا انہم لا یکلموہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوا وکانوا ظالمین. ولقد سقط فی ایدیہم ورعوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین. ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمون من بعدی عاجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ براس اخیہ یجروه الیہ قال ابن امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی ولا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا وَإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 145 تک آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 146 سے آیت نمبر 153 تک یہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے ذریعے نصیحت دی ان لوگوں کو کہ جو قرآن کے مخاطبین ہیں اور انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کی ہدایات کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان یہی نہیں کہ اخروی طور پر ناکام ہوتا ہے بلکہ دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں ان قوموں کا ذکر کیا کہ جن قوموں کو اللہ رب العزت نے ہدایات کے ذریعے چنا اور جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک طریقے سے اپنی نمائندگی جو ہے وہ عطا کی. اور یہ بڑا مقام و مرتبہ ہے ایک آدمی اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کام کرے، اپنی زندگی اس حیثیت سے گزارے. ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ کی ہدایات نعمت ہے. ہمارے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. آپ دیکھیں کہ ان پر یعنی کہ نجات کو واضح ہو جانے کے بعد کہ بندے کی سب سے بڑی بندے کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اس دنیا جو کہ دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں سے کامیاب ہو کر اپنی ابدی وراثت جنت پہنچ جائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لڑکپن، نوجوانی، جوانی اور ادھیڑ عمری وہ اس دین کو سیکھنے، سمجھنے اور حاصل کرنے میں لگا دی. صرف یہ دیکھنے اور صرف یہ جاننے کے لیے کہ آیا نجات کیسے ملے گی انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی. وہ یہودیوں کے عالم بنے، وہ عیسائیوں کے عالم بنے، یعنی یہودیوں کے عالم بنے یہودیت قبول کرنے کے بعد. پھر پتہ لگا اس میں نہیں ہے تو
عیسائی ہو گئے، پھر عیسائیوں میں عالم بنے، تو پتہ لگا اس میں بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، تو اسلام میں بہت بڑے عالم بنے، لیکن اصل صرف مقصد یہ تھا نجات حاصل کرنا، کہ مجھے کسی طرح اس کے حوالے سے پتہ لگے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بتایا کہ جنہوں نے اس بات کی فکر کی وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اس کو اہمیت نہ دی وہ ذلیل و رسوا ہوئے، وہ برباد ہو گئے۔ ہم نے پڑھا تھا آخری درس میں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، جس کے لیے خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اسے تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی کتاب دی جس میں ہر ایک چیز اور ہر ایک نصیحت اور اس کی تفصیل موجود تھی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهُ بِأَحْسَنِهَا، ہم نے اس کو کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھام، اور اپنی قوم کو بھی اس کی طرف لے کر آ کہ وہ اس پہ اچھائی کے ساتھ عمل کریں۔ یہ یہاں تک ہم نے پورا پڑھا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنا آپ دیکھیں، ہم اپنا آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آج سے مثال ہے، ہم میں سے جس کی عمر فرض کر لیتے ہیں کہ 10 سال ہے، جس کی عمر 15 سال ہے، جس کی عمر 30 سال ہے، جس کی عمر 50 سال ہے، آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے وہ کیا تھا؟ کیا وہ کوئی وجود بھی رکھتا تھا؟ کیا دنیا میں کہیں اس کی کوئی شناخت و پہچان تھی؟ نہیں۔ پھر وہ پیدا کیا گیا، وہ کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میرا پیدا ہونا صرف اس لیے تھا کہ میں بڑا ہوں گا، کسی کام دھندے کو سیکھوں گا، کوئی تعلیم حاصل کروں گا، نوکری حاصل کروں گا، کماؤں گا، کھاؤں گا، شادی کروں گا، خاندان بناؤں گا، پھر ایک دن بیمار ہوں گا اور مر جاؤں گا؟ کیا میں اس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا؟ اگر ہاں جواب اندر سے آئے ہاں، تو ثابت ہوگا کہ آپ دنیا کی رذیل ترین مخلوق ہیں، کم تر ترین، حقیر ترین مخلوق ہیں، آپ اشرف المخلوق نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ایک شہد کی مکھی کو بھی اگر دیکھیں تو ہر پیدا ہونے والی مکھی ایک کام لے کر پیدا ہوئی ہے، شہد بنانا۔ ایک دیمک کو بھی دیکھیں گے تو وہ ایک کام لے کر پیدا ہوئی ہے، لکڑی کو کریدنا۔ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کسی کام کو لے کر پیدا نہیں ہوئی، کسی مقصد کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ خود کو اشرف المخلوق کہتے ہیں تو آپ بغیر مقصد کیسے پیدا ہوئے؟ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد کیوں نہیں ہے؟ بھائی سمجھیں ذرا بات۔ اب زندگی گزر رہی ہے اسی میں کہ اپنے آپ کو وہ بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، بغیر مقصد کے گزاری ہوئی زندگی میں وہ اپنے آپ کو بہت زبردست سمجھ رہے ہیں۔ ان کو یہ بڑا ہی حاصل ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیا یا جو ہم نے کما لیا یا جو ہم نے جاب حاصل کر لی ہے، جو ہمارا اسٹیٹس ہو گیا، یہ ہماری اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان قریب ہم تمہیں یعنی کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا، ہم ان کو اپنی نشانیوں سے پھیریں گے اور تمہیں ان کو پھرنا دکھائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھتے ہیں، یہ ایمان لے کر نہیں آتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ ہدایت کا رستہ دیکھ لیتے ہیں مگر ہدایت کے رستے کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی کو جہاں پا لیتے ہیں وہیں گمراہی کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ منوسیت ان کے ساتھ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس سے غافل تھے۔ پچھلے درس میں بھی میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ غفلت کے معنی کیا ہیں۔ اب ذرا سمجھیں اس بات کو، ہم آپ کے پاس اللہ کی کتاب پہنچ چکی ہے،
ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ میرے گھر کے اندر قرآن پاک نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ جی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اچھا چلیں، پہلی بات تو یہ، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانی کر دی، دنیا کے اندر جتنی بولی جانے والی زبانیں ہیں، جتنی شہرت یافتہ نہیں، وہ زبانیں بھی کہ جنہیں کوئی شہرت حاصل نہیں ہے، دنیا میں بولی جانے والی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کا ترجمہ نہ ہوا۔ اور شہرت پائی ہوئی زبانوں میں بعض زبانیں تو ایسی ہیں جن میں قرآن کے 10 12 12 15 15 20 ترجمے ہیں، شہرت پائی ہوئی زبانوں میں۔ بھائی ترجمے ہو گئے، بھائی یہ ترجمے کیوں ہوئے؟ کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا اس کی زبان سے نہیں آتا تو آپ کو اللہ نے ترجمے کروا کے دے دیے کہ آپ کم از کم ہدایت تو حاصل کرو، کہ جس کے مقصد کے لیے قرآن اترا تھا۔ اب جی وہ اتر گیا، اب کیا ہے کہ جی میرے پاس اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، فیس بک پر 5 5 6 6 گھنٹے اسکرول کرنے کا وقت ہے، ٹک ٹاک کی جہالت بھری ہوئی ویڈیو 1.5 2 گھنٹے دیکھنے کا وقت ہے، 5 گھنٹے کا کرکٹ میچ دیکھنے کا وقت ہے، 2.5 گھنٹے کی فلم دیکھنے کا وقت ہے، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت، ان ہدایات کو حاصل کرنے کا وقت نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو سیدھا رستہ دکھا دیا گیا ہے مگر یہ اس رستے کی طرف نہیں چلتا۔ آپ ابلیس کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ ابلیس نے ہمیں گمراہ کیا اس وجہ سے، وہ ٹھیک ہے، ابلیس نے آپ کو گمراہ کیا، ابلیس صرف رستہ دکھاتا ہے۔ ابلیس کو اللہ نے یہ قوت نہیں دی کہ وہ آپ کے ہاتھ پیر گھسیٹتا ہوا آپ کو لے جائے، یہ اختیار نہیں دیا اسے صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کو صرف وہ چیزیں دکھاتا ہے، اس کی طرف کشش دلاتا ہے، بس جائیں گے آپ اپنی نیتوں اپنی ہی ضرورت سے، وہ آپ کو نہیں گھسیٹے گا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے تکبر کیا کیا کہ آپ نے جس طرز کی زندگی آپ گزار رہے تھے آپ نے اس کو اپنے لیے کافی سمجھا۔ بہت آپ دیکھیں تو صحیح، ایک عمل کرنے والے آدمی کو، کہ جو آدمی 5 وقتہ نمازی ہو جائے، ادار ٹخنے سے اوپر رکھ لے، داڑھی بڑھانا شروع کر دے کہ یار یہ دین ہے میرا نا، سر ڈھانپنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں تو صحیح اپنے اندر کی بدبختی کو کہ آپ اسے لقب دیتے ہیں مولوی کا، حافظ صاحب اور مولوی صاحب، وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ اندازہ کریں، آپ اپنے اندر کی بدبختی دیکھیں، آپ اللہ کی زمین پر رہ کے اللہ کیسی تفریق کرواتا ہے ایک فاسق و فاجر آدمی کی اور ایک مومن و متقی آدمی کی۔ اللہ کیسی تفریق خود دکھاتا ہے کہ ایک فاسق فاجر قسم کا آدمی ایک غیر متقی آدمی ایک متقی اور عمل کرنے والے آدمی کو خود اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہا ہے۔ سوچے ذرا اس بات کو کہ آپ اس کو عمل کرنے، یعنی اس کو عمل کرنے والا، چاہے آپ مولوی کہہ کہیں، لیکن آپ اس کو عمل کرنے والا ثابت کر رہے ہیں، آپ اپنے بد عملی پر خود گواہی دے رہے ہیں اسی اللہ کی زمین پہ کھڑے ہو کے۔ یہی گواہی کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی۔ کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال جب بولے گا نا، وہ یہی ساری باتیں بتائے گا، یہی سب چیزیں دکھائے گا کہ دنیا میں جب آپ کو عمل کی طرح، اب جاؤ مولوی صاحب اپنا کام کر، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو۔ جس تکبر میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس حالت میں آپ نجات پالیں گے، اب آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کو قبر میں اتار دیا جائے گا۔ کیا بھائی 60 سال زندہ رہیں گے؟ لکھوا کے لائے ہو؟ 50 سال زندہ رہیں گے؟ لکھوا کے لائے ہو کیا؟ کہ تمہارے ساتھ جب تمہارا ڈبہ کھلا تھا کوئی کارڈ نکلا تھا کیا 50 سال کی وارنٹی؟ اور نہیں سمجھے 20 سال 25 سال، او بھائی میرے اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، اگلے سیکنڈ کا۔ آپ سمجھیں کہ اگر میں کچھ اس گمان کے اندر ہوں، جمعے سے نماز شروع کروں گا، اس رمضان سے شروع کروں گا، صبح فجر سے شروع کروں گا، یا اس رمضان سے روزے رکھنا شروع کروں گا، یا اس سال سے زکوٰۃ دینا شروع کروں گا، یا جو بھی نیک عمل کرنے کے لیے میں کوئی دنوں کی مہلتیں لا رہا ہوں، تو یہ یاد رکھیں کہ میں اصل میں اپنی موت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے پاس عمل کرنے کا وقت کتنا بچا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت کتنا بچا ہے، مجھے خود نہیں پتا ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ بغیر اللہ کو راضی کیے اگر دنیا سے میں چلا گیا، میرے باپ داداؤں کے کیے ہوئے تیجے 40 میں مجھے بچا پائیں گے؟ کر لو اب تم جتنا بھی تمہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کرنا کر لو،
خوب اپنے جیسے ہٹے کٹوں کو بریانیاں کھلاؤ، خوب اپنے جیسے ہٹے کٹوں کو خوب نظر و نیازیں کھلا دو، لیکن اینڈ کیا ہونا ہے؟ اینڈ یہ ہونا ہے کہ وہ بھی اور تم بھی ایک لائن میں لگے ہوئے ہوگے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیا جا رہا. کیا مڑ کے دیکھے گا؟ ایک منٹ میں ذرا بلاؤں اپنے رشتہ داروں کو، کتنے ختم کروائے تھے تم نے میرے، ذرا بتانا. ایسا ہوگا؟ یہ تک جرت نہیں ہوگی کہ دائیں دیکھ لے بائیں دیکھ لے، یہ تک جرت نہیں ہوگی. یہ تو بہت دور کی بات ہے کسی کو یہ کھڑا کرے لا کر کے اس نے میرے لیے یہ عمل کیا، اتنے قرآن پڑھے یا وہ بخشوایا یا مسجد بنا دی تھی یا مدرسہ بنا دیا تھا یا فلانا ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا. کچھ بھی نہیں. تو کیا عمل کر کے لایا تو اپنی بتا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی سب کچھ ملے گا جو وہ خود کر کے لایا. نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات؟ تو بتا تو کیا عمل کر کے لایا؟ تجھے عمل کے لیے پیدا کیا، تجھے بھی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا تھا نا. تو اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ دوسروں کو چھوڑ، دوسروں نے تیرے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یار دیکھیں کتنی سخت بات ہے اگر ہم توجہ کریں تو. میں اعمال کر رہا ہوں، سمجھنا، میں 5 ٹائم نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں سارے کام کر رہا ہوں. میں نے 5 لاکھ کا بیل ذبح کیا تھا اس دفعہ بقرعید پہ، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو. بڑا بھائی بہت نیک عمل کرنے والے حاجی صاحب جو نا وہ کورونا کے دنوں میں 2000 بندوں کا راشن بانٹا ہے انہوں نے. نہیں سمجھے کچھ بات. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. ہم آج تک تو یہ سنتے تھے نا کہ صرف شرک کرنے والے کا اعمال برباد ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مشہور کیا ہے بھائی، جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ایسی نہیں. دیکھو اللہ کیا بتا، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے، ہماری باتوں کو جھٹلائے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا منکر ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ آپ مجھے جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں نا فلاں چیز کا منکر یا فلاں چیز کا منکر، یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ منکر لفظ جب استعمال ہوتا ہے کسی کے لیے تو یہ 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں. پہلا وہ ہوتا ہے جو یعنی جرت کے ساتھ زبانی انکار کرتا ہے. ایسے کے لیے شرعی اصطلاح کے اندر لفظ کافر استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ہم کسی بھی اہل قبلہ میں سے کسی کو بھی، مسلمانوں میں سے کسی کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ اعلاناً اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار نہ کرے. نہیں میں نہیں مانتا، میں نماز روزہ زکوٰۃ کو نہیں. ایک بات اعلاناً انکار کرے، اس آدمی کو کافر کہا جائے. لیکن اگر ایسا آدمی نہیں ہے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا. لیکن دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے. اب اندر سے ایک آدمی کفر کی طرف مائل ہو چکا ہے. بھائی سنو ذرا بات. اگر میں آپ سے کہوں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بھائی نہیں سمجھ رہے؟ میں اگر آپ سے کہوں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت سے آپ اجتناب کریں گے یا نہیں؟ محتاط ہو کے بیٹھیں گے. کیا ہو بھائی؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ایسے ہی. اچھا آپ دیکھیں، یہ سننے کے بعد آپ گھوم پھر کے دائیں بائیں کیمرہ دیکھتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کو توجہ دلا دی جائے نا، کسی جگہ آپ بیٹھے اور آپ کو توجہ دلا دیا ہے کیمرہ آپ پر ہے، آپ اس وقت کیمرے میں نظر آ رہے ہیں، تو بعض مرتبہ آپ دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں کہ وہ بتا دیا ہے تو اس کا مطلب. مجھے اب ایک بات بتائیں، آج سے نہیں، بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں نا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہے. کوئی ایسی جگہ؟ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا. ہر جگہ اللہ کی بصارت ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ اب کل قیامت کے دن کس کا سامنا کرنا ہے ہمیں. جیسے مثال ہے، ہم نے کوئی بھی غیر اخلاقی غیر قانونی حرکت کی کیمرے میں نظر آئے تو ہمیں سیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ایڈمنسٹریشن کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ وہ اٹھاؤ اس کو، 2 بندے آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے ہم. چلو آؤ، ایڈمنسٹریشن کے سامنے کھڑے میں ایسے ہی. اور اگر ایڈمنسٹریشن وہ والی ہوئی تو جو غائب کر دیتے ہیں، نہیں سمجھے تو پھر آپ دیکھو ذرا. اچھا اب اللہ کی ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ کہیں الگ کھڑا کر کے نہیں کرنا ہے.
آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، وہ لوگ جن میں آپ نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، بوڑھے ہو گئے، آپ کے بیوی بچے اور بھائی میرے جن کے ساتھ اسکول پڑھے تھے، جن کے ساتھ مدرسہ پڑھے تھے، جن کے ساتھ انسٹیٹیوٹ پڑھا، کالج یونیورسٹی پڑھی، سب کھڑے. اور لطف کی بات یہ ہے کھڑے کیسے ہیں؟ بے لباس، الف ننگے. اور نہیں سمجھے؟ سنن ترمذی میں حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بے لباس اٹھائے جائیں گے. تو پوچھا گیا اللہ کے رسول عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی. فرمایا کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھنے کی. اور نہیں سمجھے؟ ننگے کھڑے ہوئے، ننگے سارے ہجوم میں، لاکھوں کروڑوں کا ہجوم ہے، سب ننگے کھڑے ہیں. یہ جرت نہیں ہے کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں. وجہ اس دن کی سختی، اس دن کی ہیبت، اس دن کا روب. کھڑے آپ آج جو رسوا ہوں گے وہ کن کے آگے ہوں گے؟ اپنے لوگوں کے آگے رسوا ہوں گے جن سے چھپ کے آپ گناہ کرتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جن سے چھپ کر آپ بے اعمالیاں کرتے تھے، بد اعمالیاں کرتے تھے کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا نہیں، اصل میں تو کیمرے کی آنکھ آپ پر ہی ہے. کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو. اب آپ سمجھیں کہ یہ آدمی یعنی دو ہی صورتوں میں بے عملی یا بد عملی کر سکتا ہے، یعنی گناہ کا کام یا عمل نہ کرنا، یہ اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اس کو اس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ کل اللہ کو قیامت کے دن حساب دینا ہے. بھائی بتائیے، اگر آپ کو کسی جگہ اکاؤنٹنٹ بنا دیا جائے، آپ کے ہاتھ میں ہزاروں کا کیش آپ کے ہاتھ میں ہو اور اوپر آپ کے کیمرہ لگا ہوا ہو، تو آپ پیسے آگے پیچھے کریں گے؟ بتائیے. آپ کے ہاتھ میں ہزاروں لاکھوں کا حساب ہے جو آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور کیمرہ آپ کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ اس میں کسی قسم کی بھی خرد برد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہوئے، اللہ کا دیا ہوا پیتے ہوئے، آپ اللہ کی نافرمانی جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو اس بات پر یقین نہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ آپ کو جا کر اللہ کو حساب دینا ہے. پھر یہ کیا کر کے لایا؟ یہ کیوں کر کے لایا؟ دیکھو حدیث میں کیا الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے اعمال دکھائے تو یہ تو اس دن کا آسان ترین حساب ہے. بھائی دیکھو سمجھو ذرا بات، ابھی میری کوئی بد عملیاں مجھے یہاں آپ سب کے سامنے بتانا شروع کرے، سوچے شرم سے میرا کیا حال ہوگا، ندامت میرے اوپر کیسی طاری ہوگی، افسوس سے میرا کیا حشر ہو چکا ہوگا. اور نہیں سمجھے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے مجموعے میں میں کھڑا ہوں اور میرے اعمال مجھے بتائے جا رہے ہیں، نیک عمل کوئی بھی نہیں بتایا جا رہا میرا. کیوں؟ یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. میری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اب مجھے بتائے جا رہے ہیں نہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے جب اللہ کا خوف نہ رکھتے ہوئے آپ نے محض گناہ کی زندگی بسر کی، وہ گناہ آہستہ آہستہ آپ کی نیکیوں کو کھا گئے دیمک کی طرح. آج آپ کے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں، کسی کام کی نہیں. آپ کو قیامت کے دن ہے، چلو وہ بندہ آ گیا جس کی نیکیاں اور بدیاں ایک برابر. ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے. اور نہیں سمجھے، نیک اور برے اعمال برابر برابر جاری ہیں. اب کل قیامت کے دن اعمال دکھائے جا رہے ہیں. میں نے جیسا ابھی عرض کیا کہ میرے جیسے کہ اعمال دکھائے جا رہے ہیں، مجھے کس قسم کا افسوس و شرم. مسئلہ وہاں ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کسی عمل کے لیے یہ پوچھے یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے نہیں سمجھے. کہیں بھی یہ تشریح نہیں ہے وہ عمل کیا ہوگا اور کس بندے کے لیے کیا ہو سکتا ہے. مثلا وہ زنا بھی ہو سکتا ہے، وہ قتل بھی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹی گواہی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ بے ایمانی سے کاروبار کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ بجلی چوری کرنا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کا اللہ رب العزت نے منع کیا ہو
آپ نے دھڑلے سے کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا آپ کو حکم دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، لیکن آپ نے کیا۔ اللہ نے کہا نہیں کرنا ہے، آپ نے کیا۔ اب کل قیامت کا دن ہے، اب اللہ آپ سے پوچھے گا۔ جیسے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو اس سے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو ابھی پڑھ کے آئے تھے نا ہم پیچھے سورت میں کہ اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کس بات نے تجھے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ آگئی نا کیوں؟ اللہ پوچھے گا کیوں کیا تو نے عمل؟ حالانکہ وہاں وضاحت ہے اذ امرتک، یہاں جب ہم سے پوچھا جائے گا نا کیوں، تو یہاں تو یہ بھی 7 لفظ نہیں آ رہا اذ امرتک، جبکہ اس بات کا حکم تو ہم نے دیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں یہی بتا کے تو اسلام بھیجا گیا تھا کہ ساری ہدایات کس کی طرف سے ہیں۔ وَمَن تَبِعَ مِنْهُمْ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پہلے دن ہی تمہیں کہہ دیا گیا تھا نا کہ تم میں سے جس نے ہماری ہدایات کی پیروی کی ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب آج آپ آ کے کھڑے ہوئے، آپ بتا دیں یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو تو بتایا گیا تھا نا کہ یہ حرام ہے۔ جواب دے سکتے ہیں ہم؟ جواب دے پائیں گے اللہ کو کہ کیوں کیا؟ کوئی معقول وجہ بتا پائیں گے؟ گناہ کی کوئی معقول وجہ بتا سکتے ہیں اللہ کو کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کا کام کیوں کیا؟ اور حدیث میں الفاظ ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ جو کل قیامت کے دن اپنے امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے یہ کہہ دیا نا کیوں، اس کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کو اللہ سے۔ اب آپ سمجھیں میرا اور آپ کا کیوں کیا ہو سکتا ہے ہمیں پتا نہیں، تو بہتر یہی ہے نا کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ اچھا یہ دیکھو، یہ بڑی غور طلب بات ہے جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے میں نے توجہ بھی دلائی تھی کہ اللہ نے فرمایا ولا تزر وزرۃ وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کو وہی سب کچھ ملے گا جو خود اس نے کیا۔ یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے هل يجزون الا ما كانوا يعملون، کیا بدلہ ہو سکتا ہے ان کا سوائے اس کے کہ جو وہ اعمال کر کے لے کے آئے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، میں زنا کرتا رہا، مجھے اچھا میں تھوڑا سا یہاں بتا دوں بات کو نا، ہمارے یہاں بہت سارے بھائی اب یہ صرف زبانی کلامی ایسے سن رہے ہوتے ہیں بار بار زنا، تو ان کے حساب سے وہ زنا وہی ہے، وہ جو زنا ہمارے یہاں معروف جو چل رہا ہوتا ہے، معروف جس چیز کو زنا کہا جاتا ہے بس وہی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول یہ چیزیں کیسے زنا کرتی؟ فرمایا آنکھ سے کسی ایسی چیز کا دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، کان سے کوئی ایسی بات سننا کان کا زنا ہے، زبان سے ایسی کوئی بات کرنا زبان کا زنا ہے، ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے، اور پیر سے کسی ایسی طرف چل کے جانا پیر کا زنا ہے۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ کسی نہ کسی زنا کی کیفیت میں ہم ملوث ہیں، اور ہم یہ سمجھیں گے نہیں جی ہم زنا نہیں کر رہے، نہیں آپ زنا کر رہے ہیں۔ سنیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں دیکھو آپ یہ تو بازار کا رول ہے نا، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں دیکھو وہ بابا مرزا ایسا کر رہی ہے تو ہم تو ایسا کر سکتے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، کوئی بھی غلط کام غلط ہی ہوگا، غلط کے لیے کبھی بھی جواز نکل سکتا، جواز نہیں نکل سکتا۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، بس اس سے رکنا ہے۔ بات آ رہی سمجھ؟ اب هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اب تم کیا کر کے لے کے آؤ عمل؟ زنا کر کے آئے ہو، اجر کیا ملے گا؟ جنت۔ کیوں؟ سرکار کے امتی ہیں۔ اس کے بعد تو ایسے جوتے پڑیں گے نا، ایسے اس کے بعد کیا سوچ ہے ہماری، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ گڑبڑ کر دی، اب تو پہلے سے زیادہ گڑبڑ کر دی۔ پہلے تو صرف یہ نا کہ ایک ضلالت کر کے آیا تھا، لیکن اب ضلالت کی کس انتہا پہ گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس ضلالت کے بعد کہاں منسوب کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ضلالت کے بعد اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف، ایک گناہ کر کے اپنے آپ کو منسوب کہاں کر رہا ہے؟ کس کی طرف؟ کہ جن کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر نفرت کسی چیز سے تھی تو گناہوں سے تھی۔ آپ اندازہ کریں،
جھوٹ بول کے اپنے آپ کو منسوب کر رہے اللہ کے رسول کی طرف جو کہ مشہوری صادق تھے، خیانتیں کر کے ملاوٹیں کر کے اپنے آپ کو منسوب کر رہے اللہ کے رسول کی طرف جو کہ رسالت سے پہلے بھی امین کے نام سے مشہور تھے. آپ اندازہ تو کریں، اب تو جو جوتے پڑیں گے نا وہ پہلے سے زیادہ پڑیں گے. نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو کہ ایک تو جھوٹ بولتا ہے، اوپر سے دھاندلی کرتا ہے، اس پر ڈھٹائی کرتا ہے، اپنے آپ کو کہاں منسوب کر رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف. بتائیے. اچھا جی، جیسا ہمارے نہیں ہوتا، لائن توڑ کے آگے جا کے لگ جاتے ہیں، ہے نا ہمارے لال بتی پہ جاتے ہیں. نہیں، لال بتی پہ نکلنا ہوتا ہے، گرین پہ رکنا ہوتا ہے. میں دیکھ موضوع سے الگ ہٹ کے بات ہے، لیکن چونکہ موقع ہے آپ لوگ بھی سمجھنے کی کیفیت میں ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا اپنے حکمرانوں سے قانون کی پاسداری کرو، یقین کرو میں ان کی جگہ ہوں نا اور مجھے کوئی عوام میں سے کہتا قانون کی پاسداری کرو، میں ادھر بیٹھ، چل بتا اپنی پاسداری بتا قانونی. یاد رکھیں، ہم سب سے پہلے قانون توڑتے ہیں، سب سے پہلے ہم جرم کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم بے ایمانی کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم کرپشن کرتے ہیں. اور سورہ آل عمران میں اللہ نے قانون بیان کرا ہے، ہم کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے حالات خود نہ بدلیں. یہ آپ خود بے ایمانی کرتے ہیں، آپ خود چوری کرتے ہیں، آپ خود رشوت دیتے ہیں، آپ خود سارے معاملات کرتے ہیں، پھر کہیں کہ ہم پر حکمران وہ آئے ہیں کہ جو دودھ سے دھلیں. حاجی نواز شریف. نہیں سمجھے کچھ بات؟ آج الطاف بھائی نماز پڑھائیں گے جمعے. اب ہمارے جو جنرل صاحب ہیں وہ تو ویسے ہی حافظ ہیں، اس عید کا خطبہ جنرل صاحب دیں گے. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ پہلے اب تم اپنے گربان میں تو جھانکو، تمہارے میرے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، تب ہم پہ حکمران کون آئیں گے جو کہ صلاحیت سے بے بہرا ہوں گے. ہم مجرم چھوٹے ہوں گے تو بڑے مجرم ہم پر سیاستدان آئیں گے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ ہم چھوٹے چور ہوں گے تب بڑے چور ہم پر حکمران آئیں گے. ہم چھوٹے زانی ہوں گے تو بڑے زانی ہم پہ حکمران آئیں گے. ہم چھوٹے پیمانے پہ رشوت دے کے اپنے مسئلے پورے کراتے ہوں گے تو ہم پہ بڑے رشوت خور آ کر بیٹھیں گے. اور یہ کہہ کے خود کو تسلی مت دیا کریں ہم نے سلیکٹ کیا تھا. نہیں، تم نے نہیں کیا. لیکن بتاؤ، کسی بھی خرابی کو لے کے جو تم جنونی ہو جاتے ہو بالکل، بھائی تمہارے خلاف کوئی بھی، بھائی پاکستانی قوم کا مسئلہ، ایک منٹ میں غصے میں آتے ہیں نا. ہاں، سامنے گاڑی چل رہی ہے پیچھے، اس کو ایک دفعہ میں رستے میں ٹیٹ 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 ٹیٹ، اچھا وہ سارے ابے پیچھے تیرے لوگ بھی چل رہے، ایک سیکنڈ میں جنونی ہو جاتے ہیں. نہیں ہو جاتے؟ ہوتے ہیں نا. اچھا بتاؤ، اتنی ناانصافیوں کے بعد، اتنے مظالم، اتنے درجے کی غربت کے بعد بھی آج تک اپنے حکمرانوں کے خلاف تم کیوں نہیں نکلے؟ بحیثیت قوم کیوں نہیں نکلے؟ وجہ ہے نا اس کی. چور کے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ رشوت دینے والا لینے والے کے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ سوچے نا ذرا اس بات کو. بحیثیت قوم ہم کبھی بھی کسی انقلاب کا حصہ کیوں نہیں بن پاتے؟ کیونکہ ہم نے ہی خرابیوں کو جنم دیا تھا. اب ہم عادی نہیں رہے اچھائی والی زندگی کی. ہے نہیں سمجھے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں، سفر سے آ رہے تھے تو بس کے پچھلے حصے کی طرف تھے، تو سو رہے تھے، آنکھ کھلی، پوچھا سندھ آ گیا کیا؟ سو جاؤ، آئے گا تو تمہیں خود پتہ لگ جائے گا. جب سندھ آیا تو یقین کرے خود ہی آنکھ کھل گئی. پوچھے کیسے؟ پچھلا حصہ یوں ہل رہا تھا. کھڈے شروع ہو گئے نا، کھڈوں سے انداز ہو گیا، آ گئے بھائی ہم اپنے سندھ میں آ گئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بحیثیت قوم ہمارے اندر خرابیاں ہیں. جب بحیثیت قوم ہمارے اندر خرابیاں ہیں تو سوچو ہم پر حکمران کوئی حاجی صاحب کیسے آ سکتا ہے، کوئی علامہ صاحب کیسے آ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم جب اپنی اصلاح کر لیں گے یار، اب بندے میں دیکھو، سچا آدمی جو ہوتا ہے جھوٹ برداشت نہیں کرتا اور جھوٹے کو اس کے سامنے پکڑ لیتا ہے. ایماندار آدمی بے ایمان کو سامنے پکڑ لیتا ہے. اس کو یہ ڈر تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کے میری بے ایمانی دکھا دے گا، کو پلٹ کے میرا جھوٹ دکھا دے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ میں کیا کر سکتا ہوں سر؟ اب جیسا میں آپ کو بتاؤں، بجلی کے خلاف احتجاج ہو گیا، ایک دن ہو گیا، دوبارہ نہیں ہوا. کیوں؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں بجلی کے محکمے میں ہوتا
احتجاج ہوتا تو میں پتہ کیا کہتا, آؤ تم اپنے نمائندے کو بھیجو, احتجاج کرنے والوں کہاں ہے تمہارا نمائندہ, یہ آ جاؤ. 40 بل نکال کے دو بھرے ہوئے, اور ان کے گھروں کی تلاشی دلواؤ, بجلی چوری نہ ہوتی ہو. ہوگا ایسا؟ بتائیے. نہیں, پھر آپ خود بتاؤ. یہی وجہ ہے دوسرے دن مر گئے سب, انقلاب کے کیڑے دب گئے, اٹھ پائے پھر دوبارہ؟ کیا کر لیا؟ کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور جو بڑے ہیں نا جتنے بھی, وہ جو بڑے تمہارے ساتھ سیاسی جماعتیں جو کھڑی ہوئی تھی, جو سب اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, ورنہ انہوں نے اپنے دور میں ان چیزوں کو رواج دیا تھا. بجلی چوری کو انہوں نے اپنے دور حکومت میں رواج دیا تھا یا نہیں؟ ورنہ اگر ان کے دور حکومت میں یہ چیز سخت ہو جاتی تو آج ہم تم کوئی چوری کر رہے ہوتے. اور اس کے بعد آج جتنے لوگ, میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات یہ ہے کہ بجلی کے ہماری بعض مذہبی جماعتیں بھی وہ نکلی بجلی چوری کے خلاف, لیکن ہم نے آج تک کسی مولوی صاحب کا خطبہ منبر پہ بجلی کی چوری کے خلاف سنا نہیں. کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کیوں؟ مولوی صاحب کو تنخواہ کون دیتے ہیں؟ وہ بجلی چور. اگر مسجد میں چندہ ہوتا ہے نا, مسجد کے معاملات کہاں چلتے ہیں؟ چندے سے چلتے ہیں نا بھائی. چندہ کون دے رہا؟ انہیں کے خلاف اگر خطبہ دے دو گے تو آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں یا نہیں؟ تو یہ ساری بات ہے. نیچے سے اوپر تک آدمی چاہیے ایماندار اور ذمہ دار. نیچے سے اوپر تک ایماندار اور ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. چوری برداشت کر پائے گا؟ اب وہ تو ہمارے, میں نے بھی تھوڑی دیر بعد جنون نہیں آتے ہم, اس کے بعد تو کیا ہوگا؟ دے مار 4.5. اور بھائی نہیں سمجھے, پھر ہمیں کوئی ایسے قائدین کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جو ہمارے سروں پہ آ کے کھڑے ہو, وہ ہم میں انقلاب کی روح پھونکیں, پھر ہم انقلاب کے لیے باہر نکلے. ایماندار لوگ ہیں. لو بھائی, جیب کے اندر کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ڈرائیونگ لائسنس. جیب میں کیا لے کے جا رہے ہیں؟ 3 بل. جیب میں کیا لے کے جا رہے ہیں؟ NIC. ہم پاکستانی ہیں, یہ رہا ہمارا ڈرائیونگ لائسنس, یہ رہا ہمارا فلاں لائسنس, یہ رہا ہمارے یہ کاغذات, یہ رہا ہمارے پراپرٹی کے کاغذات, سب چیزیں دیکھو, سب لیگل ہیں. ہاں ہمیں ہمارے حقوق تو دو. یہ رہے ہم ٹیکس پیئر, یہ دیکھو ہم فائلر ہیں. ساری چیزیں ہیں. جب ساری چیزیں آپ کی پوری ہو, آپ سامنے کھڑے ہو کے بول پاؤ گے ابے ہمارے حقوق تو ہمیں تو. بھائی لائسنس, بھائی آپ سمجھیں, ٹیکس چور ہیں ہم. آپ کوئی کہے او تم تو مولوی ہو, تم ٹیکس کے نظام کو کیسے ماننے؟ نہیں, ہم ٹیکس کے نظام کو نہیں مانتے, ہم تو خلافت کے قائل ہیں, ہم تو زکوٰۃ کے نظام کو مانتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلافت کے نظام تو جب آئے گا, اب ابھی جو نظام تھا جس کے لیے آپ ووٹنگ سسٹم کے قائل ہو کے خوب الیکشن کے چھچورے پن کر رہے ہیں, اسی میں رہتے ہوئے آپ اسی نظام کا حصہ تو ایک یہ بھی تھا نا, مانا, تسلیم کیا. اب تم جس نظام میں رہ کر بات کر رہے ہو, بات کہ اس کی اصلاح, اس میں تمہارا اپنا عمل کیا ہے؟ جب تم سنو ذرا بات کو, تم حکومتی خزانہ اپنے ہاتھوں سے بھرو, پھر وہ خزانہ خالی ہو اور تمہارا حکمران IMF سے قرضہ لینے کے لیے جائے تو تم پکڑ سکتے ہو گے نا. ابے بھائی ایک بات سن, بتا ذرا ایک بات, پاکستان میں کون سا ایسا آدمی ہے جو تمہیں ٹیکس نہیں دے رہا؟ تو کہاں سے جا رہا بھائی قرض مانگنے کے لیے؟ جو پیسہ ہم دیتے ہو کدھر گیا؟ خالی ٹینک بنا لیا, وہ بنا لیا, سب بھی بنا لو گے نا, اس کے بعد بھی بچے گا. کہاں پیسہ ہمارا؟ آج تو تم زبانی کلامی کہہ سکتے ہو, ہم صابن پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم ٹوتھ پیسٹ پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم فلاں پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم پیٹرول پہ دیتے ہیں. ہو گئے نہیں ہے نا تمہارے پاس پورا حساب. کیوں تم فائلر نہیں؟ تمہارے پاس تمہارے اپنے انکم ٹیکس کے ثبوت نہیں ہے. پتہ ہے بہت ساری باتیں کرنے کو یار, کوئی ایک بات تھوڑی ہے, بہت ساری باتیں. لیکن بحیثیت قوم جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں نا, ہم اپنی خرابیوں کی اصلاح کیے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب برپا ہو جائے. بلکہ ہمارے پاس تو اس سے بھی آگے کی ایک قوم ہے, فیس بک کے انقلابی. سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کی ماں بہنیں ایک کر رہے ہوتے, آرمی کی, سیاستدانوں کی, سیاسی جماعتوں کی. بھائی سب کی ماں بہنیں ایک کر دی, سو گئے. پتہ ہے کس انتظار میں؟ صبح امی اٹھائیں گی تو کہیں گی بیٹا اٹھ جا, انقلاب آ گیا ہے. اب بھائی بتائیے, نہیں سمجھا بھائی؟ پوری دنیا کو چور ثابت کر کے صبح اٹھ کے وہی جا کر ملاوٹ والا کاروبار کرنے پہنچا ہے. تو پوری رات دنیا بھر کو چور ثابت کیا تھا نا تو صبح اٹھ کے کدھر گیا ہے؟ اور نہیں سمجھو کچھ بات کو, وہی صبح اٹھا اور چوری کی بجلی کا AC بند کر رہا ہے. بڑی اچھی نیند آئی ہے رات کو. پوری دنیا
اپنے کو رات کو چور ثابت کرا اور اسی میں چوری والی بجلی. سمجھے بات کہ نہیں؟ جب تک ہمارا اپنے آپ سے. اچھا پھر ابلیس کا آپ کو آخری وسوسہ بتاتا ہوں. نہیں میرے اکیلے صحیح ہونے سے کیا ہوگا, تو اکیلا چور بن جا بھائی. بلکہ تو ایک کام کر, یہ جو کانٹریکٹ کلنگ ہوتی ہے نا, 10,000 15,000 لے کے بندے مارنا شروع ہوتا ہے, تو وہ کام شروع کر دے. بس کمائی بھی ہے پاگل اس میں, بندے مار. تو موبائل کو نہیں چھینتا پاگل, فارغ ٹائم میں موبائل چھینا کر, اچھی آمدن ہو جائے گی. بھائی دیکھ, اگر تیرے اکیلے کے اچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا نا, تو تیرے اکیلے خراب ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ تو بھی خراب ہو جا. تو خراب بھی پورا ہو نا, آدھا تیتر آدھا بٹیر. بات یہ, چھوٹی چوری مت کر, بڑی کر, بڑا سوچ, بڑا سوچ, چھوٹی چوری مت کر, بڑا کر دے, تو بھی اس میں شامل ہو جا. کیا بھائی کشتی میں بیٹھ کر پہلا ٹھوکنے لگا تو اس کو دیکھ, اچھا ٹھوکنے کا ٹرینڈ چلا ہے, چل میرا بھائی دوسرا بھی شروع, چل میرا بھائی تیسرا بھی شروع. بھائی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کشتی میں سوراخ کرنا ہے, چل میرا بھائی, اب پوری کشتی ڈوب گئے. بھائی کیا ہوا, ڈوبنے کا ٹرینڈ ہے, سب ڈوب رہے. یاد رکھیں اس بات کو, میرے اکیلے کے اچھے ہونے سے یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا نا, تو میرا ضمیر مطمئن ہوگا, میرے لیے یہ سوال نہیں اٹھے گا کیوں. بس میرے اکیلے کے اچھا ہونے سے سب سے بڑا فائدہ میرے لیے یہ ہے کہ مجھ سے کل قیامت کے دن یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ تو نے یہ کیوں کیا. زمانہ کر رہا تھا, دنیا کر رہی تھی, سب غلط تھے, تو نے کیوں کیا؟ تو میرے اوپر ایمان نہیں لایا ہوا تھا کیا؟ تو آخرت کی جواب دہی پہ ایمان نہیں لایا ہوا تھا؟ تو مجھے منہ دکھانے پہ ایمان نہیں رکھتا تھا؟ تو حل یجزون الا ما کانوا یعملون, برے اعمال کی سزا کیا ہے؟ کیا ہے؟ برا ہونا. دنیا میں دیکھ رہے ہم, ابھی سمجھی نا ہم نے مثال. تو اب سوچیں کہ جو آخرت میں پھر ہمارا اجر کیا ہے؟ ہاں بھائی سرکار کی امت سیدھا جنت. عاشق رسول کہاں ہے؟ لائن میں لگے ہوئے ہیں. کون سی علی؟ جنت علی. فرشتہ ہے, فرشتہ ہے, ادھر دائیں بائیں دونوں سے فرشتہ ہے. اور ٹھیک ہو, چشمہ بھول کے آ گئے نظر کا, کیوں کون سی لائن میں لگے ہو؟ نہیں سمجھے, کون سی لائن میں کھڑے ہو؟ یہ وہ ہم سرکار کی امتی ہے نا. نہیں سمجھے؟ میں آپ کو بتاؤں, بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ آگے کھڑے ہیں, سب سے آگے وہ کھڑے. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے میں کھڑا ہوں. نہیں سمجھے؟ اللہ کے دین کے نام پر ایک دن بھی بھوکا نہیں رہا, اللہ کے دین کے لیے ایک وقت بھی حرام نہیں چھوڑا. حرام بھوکا مر جاؤں گا, حرام کا نہیں کھاؤں گا بھائی. اذان کی آواز پہ تڑپا نہیں, دل مسجد میں اٹکا نہیں رہا. جہاد کا اعلان ہوتے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکل گیا. جو کما رہا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں, ایسی کیفیت نہیں ہے. بیوی بچوں کو صرف ایک نظر سے دیکھتا ہوں, او بھائی دین پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں, بس تمہاری یہی ذمہ داری ہے. گھر کو اچھا رکھو نہ رکھو, دین پہ عمل کرو. دنیاوی تعلیم حاصل کرو نہ کرو, دین پہ عمل کرو. اب بھائی کیا ہوا, بلال نے مارے کھائیں, بھائی اس دین کے لیے مارے کھائیں, تکلیف اٹھائیں, پریشان اٹھائیں, لائن میں لگے. بلال ہجرتیں بھی برداشت کر گئے, بلال جہاد بھی کر گئے, سب کچھ کرنے کے بعد لائن میں لگے ہوئے. ابھی بلال جنت میں ڈائریکٹ نہیں گئے, حساب کتاب دے کے جنت میں جا رہے ہیں, لائن میں لگے ہوئے, جنت میں جائیں گے بلال. اور میں نہ, میں نے, مجھے اللہ کے دین کے نام پہ آج تک کبھی سوئی نہیں چبھی ہے, نہ مجھے نمازوں کا پتہ, نہ روزوں کا, نہ زکوٰۃ, نہ حج کا. اور اگر کر بھی رہا ہوں تو اس دل, اس خلوص, اس نیت کے ساتھ نہیں کر رہا کہ خود بھی اپنی عبادت سے مطمئن ہو جاؤں. میں سود میں کھا رہا ہوں, ملاوٹی کاروبار میں کر رہا ہوں, رشوت میں لے دے رہا ہوں, جھوٹ میں بول رہا ہوں, سارے کام. اب میں آگے کھڑا ہو جاؤ, بلال رضی اللہ عنہ پیچھے, سرکار کا امتی, عاشق رسول, لائن میں لگے. بلال والے, بلال عاشق رسول. بھائی پہلے محب رسول کون ہے؟ تو اسی لائن میں آگے لگاؤں نا میں. بلال دعوے سے تھے. اب بلال نے کبھی زندگی میں دعویٰ کیا کہ میں عاشق رسول ہوں؟ جاؤ کوئی ضعیف روایتیں ڈھونڈ کے لے آؤ. بلال نے کبھی زندگی میں دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ میں محب رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں. کبھی زندگی میں دعویٰ نہیں کیا اللہ کے بندے. بہت بڑا دعویٰ ہے, ڈر لگتا ہے کرنے والوں کو. جو حقیقت میں اللہ کے رسول کے محبت کے تقاضے جانتے ہیں نا,
انہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے اتنا ڈر لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, ابے بھائی آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں پہ فدا رہتا ہے, ویسے ہی بنتا ہے. میں جس کو اپنا آئیڈیل ایک دفعہ بنا لوں گا میں ویسا بننے کی کوشش کروں گا. فلم سٹار کو تو آئیڈیل بنا لوں تو فلمیں پسند آ جاتی ہیں, گانے والوں کو تو گانے پسند آ جاتے ہیں, کرکٹر آئیڈیل ہو جائیں تو کرکٹ کے لیے صبح شام کر دیتا ہوں. اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا تو یہ دین میرے صبح شام میں ہوتا نا, عمل میرے صبح شام میں ہوتا نا, میرا حلیہ کس کے جیسا ہوتا؟ نہیں ہے. بلال والی لائن اس نے آگے پوچھ لیا, نظر کا چشمہ لا, کون سی لائن میں لگا ہے؟ پھر کتے کی طرح پٹے گا, کیا فائدہ, چل پہلے تو تجھے قبر سے جوتے مارتے ہوئے لا رہے ہیں. بھائی حشر کیوں لفظ کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں حاشر کہتے ہیں چرواہے کو. وہ کیا کرتا ہے؟ بھیڑوں کو آوازیں نکال کے ہاں کرا ہوتا ہے نا, اس لیے اس کے اس فعل کو حشر کہا جاتا ہے. فاعل حاشر ہے. جو اب کل کا روز محشر, حشر کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اب قبر سے ہاتھ کے لے جا رہے ہوں گے میں فرشتے, مار مار کے اکٹھا کریں گے چاروں طرف سے, ایسی بھیانک اور خطرناک آوازیں نکال کے ہم جمع ہوں گے روز محشر. پھر وہ حساب کتاب کا معاملہ, اور کچھ بھی نہ ہوا نا, اور پھر بھی میں اس لائن میں لگوا ہوں. اگر بلال نے اللہ سے کہہ دیا, اے اللہ تو عادل ہے, میں مارے کھا کے جنت میں جا رہا ہوں, یہ چوری کر کے جنت میں جا رہا, میں جہاد کر کے جنت میں جا رہا ہوں, یہ کفار سے دوستیاں کر کے جنت میں جا رہا ہے. اور بھائی میرے پیارے, میں حلال روزی کما کے جنت میں جا رہا ہوں, یہ حرام کاری کر کے جنت میں جا رہا ہے. اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ تو مجھے بتائیے, یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا سوال اللہ سے ہو جائے جس کا جواب اللہ کے پاس نہ؟ بتائیے, ایسا ممکن ہے؟ اللہ عادل ہے. بلال اگر عمل کر کے جنت میں جائے گا تو میں بغیر عمل جنت میں جا سکتا. اب چاہے ڈرامے بازیاں میں کتنی بھی کر لوں, دعوے کتنے بڑے بڑے کر لوں میں, اب سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ اللہ نے قانون بتا دیا, حل یجزون الا ما کانوا یعملون, بدلہ صرف اور صرف اس کا ملے گا جو اعمال تم کر کے لے کے آؤ. اچھے اعمال کر کے لے کے آؤ گے, اچھا بدلہ. برے اعمال کر کے لے کے آؤ گے, برا بدلہ. آپ ایک لفظ سنتے ہیں احتساب, سنتے ہیں؟ پچھلے 10 سالوں سے تو یہ لفظ اتنا سن رہے ہیں ہم, جب سے ہمارے ملک کی سیاست ان بیلنس ہوئی ہے, جب سے تو ہم یہ لفظ بہت زیادہ سن رہے ہیں نا, احتساب. بھائی حکمرانوں کا احتساب, بھائی فوج کا احتساب. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, احتساب معنی کیا ہے؟ اپنا حساب کرنا, کسی کا حساب کرنا, ٹھیک ہے, اس کے معاملات دیکھنا, صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, صحیح چل رہا ہے, غلط چل رہا ہے, جو بھی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ میں جب حکمرانوں یا فوج یا کسی کے بھی احتساب کی بات کرتے ہیں نا, پہلے اپنے گریبان میں جا کے اکیلے میں بیٹھے اپنا احتساب خود کریں, پہلے خود اپنا احتساب کریں. میں اچھا نہ صحیح ایک مناسب مسلمان ہوں یا نہیں؟ سمجھتے ہیں مناسب مسلمان؟ مناسب مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جس کا اسلام اس کے اندر سے نظر آئے, دیکھ کر آدمی کہے کہ یہ کون ہے, دیکھ کر کہے کہ یہ مسلمان. آ رہی ہے کچھ بات سمجھ؟ اپنا احتساب کریں, کیا میں ایک مناسب پاکستانی ہوں؟ نہیں سمجھے؟ مناسب پاکستانی کون ہوتا ہے؟ کچھ نہیں, کچھ تو اپنے ملک کی ترقی میں اپنا بھی کردار ادا کرتا ہے. بتاؤں اپنا کردار بتاؤں, چھوٹا سا بتاتا ہوں, چھوٹی سی ایک بات بتاؤں. او کچرے کی تھیلی آگے روڈ پہ پھچ, ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک بہت اچھا پاکستان. ہمارا کام تھوڑی ہے, بلدیہ کا کام ہے یہ کہ تو کچرا بیچ روڈ پہ پھینک دے, پھر بلدیہ کا کام ہے. بتا وہ پتہ کیا ہو, ایک کام ہے ان کا, وہ روڈ پہ کھڑے رہے, کبھی بھی کیچ پکڑ نہ سکے. سمجھے یہ بات؟ وہ لائن سے سب کھڑے ہو, کیچ پکڑو کیچ. میں گھر سے باہر نکلا, نالی بند تھی,
محلے کی نالی بند تھی, کھڑا ہوں نالی کے پاس, کیا ہوا حاجی صاحب, یہ دیکھو ان کا کام دیکھو, بلدیہ لوگ, نالی نہیں کھولی, جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا, لوگوں کے کپڑے ناپاک ہوں گے, تو حاجی صاحب آپ کھول لو, میرا کام ہے, اس لیے ملتی ان کو اس بات کی تنخواہ. سمجھے بات کو؟ دیکھو ایک مناسب پاکستانی ہونے کا طریقہ کار یہ ہے یار, جو تمہارے حصے کا کام ہے تم آسان, تم وہ تو کم سے کم کر لو. نالی کھولنے میں تیرا کیا چلا جائے گا, یا کچرا سائڈ میں رکھنے میں تیرا کیا چلا جائے گا یار. تم اپنا کردار جب ادا نہیں کر رہے اس کے بعد تم بڑی بڑی ذمہ داریوں کے لیے کہو نہیں یہ کیسے نہیں کر سکتے, ڈالر نیچے کیوں نہیں آ رہا, تو چلا رہا ہے, اوپن مارکیٹ تیرے ہاتھ میں, مونوپولی جو چل رہی ہے, جو کانسپائریسی ہے وہ تجھے پتا ہے, وہ بڑا معیشت دار ہے, بس دکان کا حساب تو سیدھا ہو نہیں رہا دیر سے, ملک کا حساب سیدھا کرے گا, چو. یہ سمجھیں ذرا بات, ایک مناسب مسلمان بن جائیں, ایک مناسب پاکستانی بن جائیں, ایک ذمہ دار شہری بن جائیں, اپنے شہر کا احساس کریں, اپنے لوگوں کا احساس کریں, کیا دین تھا ہمارا, کیا دین ہے ہمارا, کیا سکھاتا ہے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں, پتہ اس میں ایک حق کیا بیان کیا ہے, وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم, اپنے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بنتا ہے, ہر مسلمان بھائی کے لیے نصیحت کرنے والا بنے گا, خیر خواہ بنے گا, ذمہ دار بنے گا, اپنی ذمہ داری کا خیال کرے گا, اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو لے کے, اگر اس میں کوئی غلطی ہے اس کی اصلاح کرے گا, اپنے اندر غلطی اپنی اصلاح کرے گا, ہمیشہ ناصح بنا رہے گا, کبھی بھی فتنہ نہیں بنے گا, ہمیشہ ناصح بنے گا, نصیحت کرے گا, کبھی بھی فتنہ نہیں بنے گا, اپنی ذات سے ایسی کوئی یعنی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرے گا جس سے فتنہ پھیلے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.